بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، نہ ہی کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی لوگ کسی کی مدد حاصل کر سکیں گے۔ پیارے دوستوں، قیامت کا دن ایک ایسا ہولناک دن ہوگا جس دن حمل والی عورتوں کا حمل ضائع ہو جائے گا، اور اس دن نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی، اور اولاد اپنے ماں باپ کو، ہر کسی کو اپنے حساب و کتاب کی پڑی ہوگی، اور ہر ایک انسان اپنے اعمال کے مطابق اپنے انجام کو پہنچا دیا جائے گا۔ پیارے دوستوں، اس بات پر ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اس کو مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور اسے اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ مرنے کے بعد بچوں کا حساب کیسے ہوگا، اور کیا بچوں سے بھی قبر کے اندر سوال و جواب کیے جائیں گے یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مرنے کے بعد کافروں اور مشرکوں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ کیا کافروں اور مشرکوں کے بچے مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے یا نہیں؟ محترم دوستو، اس ویڈیو میں ایک بات اور بھی آپ کو بتائیں گے کہ اگر کوئی معصوم بچہ کفر کر دے تو کس عمر میں اس بچے کے کفر کا اعتبار کیا جائے۔ پیارے دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے جس گھر میں داخل کیا جاتا ہے وہ قبر ہے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اور قبر ہی سے انسان کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ جو قبر کے امتحان کو پاس کر لیتا ہے، اس کے آگے آنے والے امتحانات بھی اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اور جو قبر کے امتحان میں ناکام رہتا ہے تو بعد میں آنے والے امتحانات اس سے کہیں زیادہ سخت اور دشوار ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی انسان مرتا ہے تو اس کو قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو۔ جیسے ہی مرنے والے کو دفنا دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دو فرشتے اس کی قبر کے اندر داخل ہوتے ہیں، جن کو منکر و نکیر کہا جاتا ہے۔ محترم دوستو، یہ فرشتے اس مرنے والے شخص سے سوالات کرتے ہیں، اور مرنے والا شخص ان فرشتوں کو جوابات دیتا ہے۔ اگر مرنے والا شخص ان فرشتوں کے سوالات کے جوابات ٹھیک دے دیتا ہے تو اس کو جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے، اور اگر مرنے والا شخص ان کے جوابات صحیح نہیں دے پاتا تو اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، اور یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، اور قبر آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل ہے۔ جس نے اس کو آسانی سے پار کر لیا تو آگے کا معاملہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اور جو اس منزل کو پار نہ کر سکا تو آگے آنے والے معاملات اس کے لیے زیادہ دشوار ہو جائیں گے۔ محترم دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ بالغ ہونے سے پہلے مر جائے تو کیا اس سے قبر میں حساب و کتاب لیا جائے گا، یعنی سوال و جوابات کا سلسلہ اس سے کیا جائے گا یا نہیں؟ تو اس کے مطابق الگ الگ روایات ملتی ہیں۔ محترم دوستو، بعض روایات کے مطابق چھوٹے بچوں سے قبر کے اندر سوال و جوابات کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے اندر ان مرنے والے بچوں کی عقلوں کو مکمل فرما دے گا، اور پھر یہ مرنے والے بچے قبر میں اپنی کامل عقل کا استعمال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کو سوالات کے جوابات دیں گے۔ اور دوسری یہ کہ بچوں سے قبر میں کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، کیونکہ بچے تو معصوم ہوتے ہیں اور بچے تو بے گناہ ہوتے ہیں، لہٰذا بچوں سے قبر کے اندر کسی قسم کا کوئی سوال و جواب نہیں کیا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان بچوں کی جو کافروں یا مشرکوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور بالغ ہونے سے پہلے ہی مر گئے،
تو محترم دوستو، ایسے بچے جو کافروں اور مشرکوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ان کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین اور کافرین کے بچوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے کہ ان بچوں نے بڑے ہو کر کیا کرنا ہے۔ اس طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں ہیں اور ایک لمبے قد کا آدمی باغ میں چل رہا ہے اور اس کے آس پاس بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں۔ اس آدمی کا قد اتنا لمبا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آدمی کو دیکھنے کے لیے اپنی گردن کو بلند کرنا پڑ رہا ہے، گویا وہ شخص آسمان سے باتیں کر رہا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا اور ان بچوں کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس شخص کو دیکھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور یہ جو بچے دیکھ رہے ہیں جو کھیل رہے ہیں یہ وہ بچے ہیں جو فطرت اسلام پر مر گئے، یعنی وہ بچے ہیں جو اسلام پر ہی پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے اسلام پر ہی مر گئے۔ تو ایسے بچوں کے ساتھ آخرت کے اندر وہی سلوک کیا جائے گا جو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرتاً اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ بعد میں بڑا ہو کر اگر وہ کافر بنے یا مشرک بنے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت میں اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی ہر نو مولود بچہ مسلمان ہوتا ہے، بعد میں اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیں، نصرانی بنا دیں یا پھر عیسائی بنا دیں۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہوتا ہے، اگرچہ کوئی بچہ کافروں کے گھر میں ہی کیوں نہ پیدا ہوا ہو، اگر وہ بالغ ہونے سے پہلے مر گیا تو وہ اسلام پر ہی مرے گا۔ محترم دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ بچے کی کتنی عمر میں بچے کے گناہ کو مانا جائے گا۔ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ بچہ جب عاقل اور بالغ ہو جائے اور اچھے اور برے کی پہچان کرنے لگ جائے تو اس عمر میں اگر بچہ کوئی کفر کرتا ہے یا شرک کرتا ہے تو اس کے کفر اور شرک کا اعتبار کیا جائے گا اور اس بچے کو کافر اور مشرک مانا جائے گا۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ 7 سال کی عمر میں کفر کرے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا اور یہ مانا جائے گا کہ وہ بچہ کافر ہو گیا ہے۔ محترم دوستو، اب بات کریں گے کافروں کے بچوں کی کہ وہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں، اور اگر وہ جنت میں جائیں گے تو ان کو کن مقامات پر رکھا جائے گا۔ اس بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ ان روایات کے مطابق وہ بچے جنت میں جائیں گے جو پیدا تو کافر ہوئے لیکن بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ کافروں کے یہ بچے جنت میں داخل ہوں گے لیکن یہ مسلمان بچوں کے ماتحت ہوں گے، یعنی ان کے خدمت گزار بن کر جنت میں رہیں گے۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری آل اولاد کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور شفاعت نصیب فرمائے۔